بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج کا دن بہت ہی اہم ہے، آج خبروں کا دن ہے اور خبریں اور ہر 2 گھنٹے کے بعد ہر گھنٹے کے بعد آپ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک نئی خبر ملے گی اور تمام خبروں کا آپ دن بھر انتظار کریں گے۔ نہ صرف پاکستان میں ان خبروں کا انتظار کیا جائے گا بلکہ دنیا بھر میں ان خبروں کا انتظار کیا جائے گا۔ کچھ خبریں آپ تک پہنچیں گی کیونکہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں کچھ خبریں پہنچانے کی اجازت ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کا دور ہے اور وہ ابھی تک جاری و ساری رہے گا جب تک کہ نگراں حکومت نہیں آ جاتی، اور جب نگراں حکومت آ جائے گی اس کے بعد پھر امتحان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ اگلا جو لاہ عمل ہے اور اگلا جو کھیل ہے وہ کیسے کھیلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں۔ آج ایک تو نگراں وزیر اعظم کے معاملے میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تو بہت بڑا ہینڈ ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ پیپلز پارٹی مسلسل 2-3 کشتیوں میں سوار رہی ہے۔ پیپلز پارٹی 2-3 کشتیوں میں سوار رہی اور عمران خان صاحب کو یہ گرانے والے تمام کے تمام عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کے چکر میں اور ان کو سزا دلوانے کے چکر میں اور ان کو گرفتار کروانے کے چکر میں اب ان کی باری ہے۔ اب عمران خان صاحب نے تو جو مصیبتیں جھیلنی تھی جھیل لیں اور انہوں نے 25 مئی بھی بھگت لیا، 18 مارچ بھی بھگت لیا، اس کے بعد 2 قاتلانہ حملے بھی انہوں نے بھگت لی اور اس کے بعد 10,000 سیاسی قیدی پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کی تمام کیبنٹ جیلوں میں ہے اور جو باقی بچے ہیں ان کے خلاف بھی سینکڑوں مقدمات ہیں اور اس سارے کے سارے مقدمات پی ڈی ایم کی حکومت نے، مسلم لیگ نواز اور 15 جماعت کی حکمراں اتحاد نے، یہ ان کے مرہون منت ہے اور ان کے یہ احسانات ہیں جو انہوں نے پاکستان کی قوم پہ کیے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم کر کے یہ 15 جماعت کی حکمراں اتحاد آج رخصت ہوگا، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو ان 15 مہینوں میں 16 مہینوں میں کتنا نقصان پہنچا ہے۔ یہ ان کو لایا تو گیا تھا کہ جناب یہ بہت ہی افلاطون قسم کے لوگ ہیں اور بہت بڑی منجھی ہوئی ٹیم ہے، اور پھر پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو، پھر اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آئے اور تمام کے تمام جو سزا یافتہ تھے یا جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے، ان سب کو مسلط کیا گیا۔ باقاعدہ طور پہ باجوہ صاحب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کیے گئے، ان فیصلوں کے نتیجے میں ساز باز کر کے ایک صرف ایکسٹینشن کے چکر میں پورے ملک کا 25 کروڑ عوام کا بھرکس نکال دیا۔ اور یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل کل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ عقل کل جو اپنے آپ کو سمجھنے والے، آج اس ملک کا یہ حال بھی انہی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا۔ باجوہ صاحب تو پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں موجود ہیں اور اپنے موجیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ کئی سال، کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا ہے اور اس کی سزا جو ہے ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اس وقت جو ڈالر ہے وہ تقریباً 100 روپے سے زیادہ مہنگا ہے، جو ریٹ 178 روپے چھوڑ کے گئے تھے، اور اس وقت ریٹ ہے 288 روپیہ فی 288 روپے کا $1 ہے، یعنی 112 روپے کا فرق پڑ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے فیول ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، بجلی کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے، اور پاکستان میں غربت کی جو شرح ہے، وہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 12% تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اور اس وقت یہ 40% سے اوپر جا چکی ہے، اور ہر ہفتے ہر روز جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ یہ تو ہے ان کا شاخسانہ، اور ان کو بہت زیادہ کوشش سے لایا گیا تھا، لیکن یہ سارے کا چون کا مربع اور جتنے بھی مقدمے جن پہ تھے اور جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے، نیب زدگان تھے، سب کے سب منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، فیک اکاؤنٹ کے مقدمات تھے، یہ سب کو سب ان کو لایا گیا اور لا کے مسلط کیا گیا۔ اب آج یہ رخصت ہو جائیں گے اور اس سارے 16 مہینے یہ اپنا کھیل کھیلتے رہے ہیں، جے یو آئی اپنا کھیل کھیلتے رہے، یہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو اپنے لیے کہ اگلا وزیر اعظم ہم ہوں گے، بلاول بھٹو ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب اپنی 16 مہینے کی وزارت عظمیٰ بھی گزاری، اور لیکن اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ان کے ایجنڈے پہ کبھی بھی نہیں رہی کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے یا ان کو لایا جانا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے تو تمام سہولتیں، تمام آسانیاں حاصل کر لیں، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اور آج آخری دن ہے، 16 مہینے بھائی وزیر اعظم رہا، لیکن نواز شریف صاحب نے وطن واپس نہ آ سکے اور ان کے لیے کوئی بھی ڈیل یہ نہ لے سکے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک معاہدے کے تحت یہ آئے تھے، اور معاہدہ ہی یہ تھا کہ مسلم لیگ نواز پہ کنٹرول حاصل کریں گے آپ، مریم صاحبہ کو کنٹرول کریں گے آپ، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کو روکیں گے آپ، اور آپ وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹیں گے، لیکن
پارٹی کو کنٹرول کرنا ہے. پارٹی میں مسلم لیگ نواز پہ مریم صاحبہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب کو کنٹرول ہونا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے یہ بہت اچھا کھیل کھیلا اور انہوں نے اپنے 16 مہینے ٹھیک ٹھاک خدمت کی, اور تمام پہلے باجوہ صاحب کی خدمت کرتے رہے, اب انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی خدمت کی, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے 16 مہینے پورے کر کے جا رہے ہیں. اور آئندہ کے لیے بھی وہ مضبوط امیدوار ہیں کہ آئندہ الیکشن میں بھی وہ اسی طریقے سے تابعداری کرتے رہیں گے اگر انہیں الیکشن جتوا کے وزارت عظمیٰ کے عہدے تک ان تک پہنچا دیا جائے. تو یہ سلسلہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, کل بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے تقریر سنی ہوگی. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر قومی اسمبلی میں تھی اور لوگ اس کی مختلف توجیحات کر رہے ہیں کہ آخر وہ آصف علی زرداری صاحب اپنے والد صاحب سے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور والد صاحب سے مخاطب تھے اور نواز شریف صاحب سے مخاطب تھے. کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب کو مخاطب کرنے کے لیے انہیں قومی اسمبلی کا فلور جو ہے وہ چننا پڑا, اور وہ تو اپنے زرداری صاحب سے تو بات اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر سکتے, فون پہ بات کر سکتے تھے. تو میری جو اطلاع ہے وہ سنا رہے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, بلاول بھٹو صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے تھے, کیونکہ انہوں نے کافی کوشش کی, بلاول بھٹو نے بھی زرداری صاحب نے بھی, کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, اور بلاول بھٹو جو ہے ان کو چانس دیا جائے, وہ اپنی زندگی میں ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو کے بے شمار یورپ کے دورے, برطانیہ کے دورے, امریکہ کے دورے, بے شمار دورے رہے, انہوں نے لابنگ بھی ٹھیک ٹھاک کی, لیکن الٹیمیٹلی ان کا جو پتہ ہے وہ صاف کر دیا مسلم لیگ نواز نے اور مریم صاحبہ نے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو کم از کم نہیں ہو سکتی, بلکہ نہ صرف ادھر نہیں ہو سکتی بلکہ پنجاب میں بھی ان کو ہم گھسنے نہیں دیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہی, اور نوبت یہ آ گئی کہ بالآخر بلاول بھٹو صاحب کو پیپلز پارٹی کو صاف ہو گیا جواب, اور پھر نگراں وزیر اعظم لایا جانا تھا. نگراں وزیر اعظم کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کو مکمل طور پہ جواب ہو گیا ہے, اور مکمل مایوسی چھائی ہوئی ہے, نہ صرف پیپلز پارٹی کے کیمپوں میں بلکہ پی ڈی ایم کے کیمپوں میں, مسلم لیگ نواز کے کیمپوں میں بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا, آرمی چیف عاصم منیر صاحب فیصلہ کریں گے, اور اس کے لیے 3 نام جو ہیں وہ زیر گردش ہیں, اور 3 نام بڑے ہی 2 نام, ایک نام تو صبح سے چل رہا ہے اور حفیظ شیخ صاحب کا کل سے چل رہا ہے, لیکن 2 نام جو اور ہیں وہ بڑے ہی دلچسپ ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہی زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم جو ہے وہ روک دی ہے, الیکشن مہم روک دی ہے. انتخابی جلسے سے آغاز کیا تھا بلاول بھٹو نے, لیکن اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے, اور اب صف ماتم بچھا ہوا ہے. اور بلاول بھٹو نے جو کہا قومی اسمبلی کی میں کھڑے ہو کے کہ جناب آصف زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے مخاطب ہو کے کہ ہمیں ایسے سیاست نہ چھوڑ کے جائیں جو 30 سال آپ لوگوں نے کی, اور تلخیوں سے بھری ہوئی سیاست مریم صاحبہ کے لیے اور میرے لیے کچھ اچھی سیاست چھوڑ کے جائیں کہ ہم اگلے 30 سال آرام سے گزار سکیں. وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب تھے, کیونکہ ان کو ایک تو پتہ صاف کر دیا گیا, دوسرا عمران خان صاحب کے بارے میں اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں پیپلز پارٹی کا خیال تھا, بہرحال یہ خیال تھا پیپلز پارٹی کا کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی نہ لگائی جائے. تو ابھی تک پابندی تو نہیں لگی, لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے کہ بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دن رات کام کر رہا ہے, اور مسلم لیگ نواز بھی اور جے یو آئی بھی, کیونکہ بلے سے مسئلہ جے یو آئی کو ہے اور نواز شریف صاحب کو, پی ایم ایل این کو ہے, اور کسی کو نہیں ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں کلین سویپ ہے. جب بھی الیکشن ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, نہ نون لیگ کو کچھ ملنے والا ہے نہ جے یو آئی کو ملنے والا ہے. تو زرداری صاحب پیپلز پارٹی اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ چلیں ایک چانس, اگر ایک ٹرم اور مل جائے پاکستان تحریک انصاف کو تو الٹیمیٹلی مسلم لیگ نواز کمزور ہوگی اور مزید کمزور ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کام کرنے کا موقع ملے گا. لیکن یہ خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی, اور اسی لیے یہ معاملہ ہوا. اور اب انہوں نے جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو گرفتار کیا, اور جو انتقامی سیاست, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے, ان کو جس طریقے سے سزا دلوائی گئی, یہ پیپلز پارٹی کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے. اور مسلم لیگ نواز تو خیر وہ تو ہے ہی ہے, ماسٹر مائنڈ تھی وہ تو اس سارے کھیل میں, لیکن پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سارا کام جس طریقے سے بھی ہوا اور اس میں کون کون سے کردار ملوث ہیں کہ ایک یک طرفہ طور پہ متعصبانہ طریقے سے فیصلہ دلوایا گیا. اس لیے بلاول بھٹو کافی پریشان, پیپلز پارٹی بھی کافی پریشان بھی ہے اور افسردہ بھی ہے, فرسٹریشن پائی جاتی ہے, کیونکہ ایک زرداری سب پہ بھاری والا جو کانسیپٹ تھا وہ ہو گیا ختم. اور نون لیگ جو ہے اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے, اور وہ اس لیے جا رہی ہے کہ سازشوں کے تانے بانے, لیکن ملنا ان کو بھی کچھ نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھیں کہ ان کو بھی ملنا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو پولیٹیشین لانا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مل کے کہ نگراں وزیر اعظم پولیٹیشین ہو، تو پولیٹیشین نہیں آ رہا. پھر ان کا خیال تھا کہ ان کا نامنی ہو، ان دونوں کا نامنی آ رہا، اور اب وہ بھی سارے کا سارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب کا نام صبح سے چل رہا تھا، کل سے چل رہا ہے، اور یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اور سندھ سے ان کا تعلق ہے، اچھے تعلقات ہیں مالیاتی اداروں میں بھی، بیرون ملک بھی، بیرون دنیا کے ساتھ بھی. تو بہرحال ایک نام ان کا ہے. دوسرا محمد میاں سومرو کا نام بھی اس وقت موجود ہے، دونوں کا تعلق سندھ سے ہے، اور ان دونوں کا نام چل رہا ہے. تیسرا ایک اور نام چل رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک ہنگامی طور پہ آیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے حلقے بھی اسی لیے تھوڑے سے پریشان دکھائی دے رہے تھے کہ شاید وہ نام نہ آ جائے، اور وہ نام ہے جی راحیل شریف کا. جنرل راحیل شریف صاحب کا نام کل سے اچانک آیا ہے، کیونکہ جنرل راحیل شریف صاحب اس وقت مضبوط ترین امیدوار ہو سکتے ہیں اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پھر جو پولیٹکس پہ اگر دوڑ لگائی جائے، پھر اگر مڈل ایسٹ پہ ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ معاملات دیکھے جائیں، تو پھر جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ مضبوط ترین امیدوار ہو سکتے ہیں اس تناظر میں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ کب ہونے ہیں. الیکشن کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا فی الوقت. اس کی وجہ کہ نون لیگ نے کہنا شروع کر دیا ہے، یک وقت تین وفاقی وزراء جو ہیں وہ کل بولے ہیں، تین کے تینوں، اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور فروری مارچ تک الیکشن جا سکتے ہیں اگلے سال. اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. پھر رانا تنویر صاحب نے کہا کہ الیکشن نہیں ہے. تو رانا صاحب ہوں یا رانا تنویر صاحب ہوں یا رانا خواجہ آصف صاحب ہوں، ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، راولپنڈی سے بھی ہے. اس لیے یہ جو آواز سنا رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اس کا بھی مطلب یہی نکلتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اب پیپلز پارٹی الیکشن بھی ٹائم پہ چاہتی تھی، قومی اسمبلی کی مدت بھی پوری کروانا چاہ رہی تھی کہ پوری مدت ہو الیکشن پارلیمنٹ کی، قومی اسمبلی کی، اور الیکشن ہو اکتوبر کے میں ہو جائیں، اکتوبر سے آگے نہ جائیں. تو پیپلز پارٹی اکتوبر میں الیکشن کروانے میں بالکل ناکام رہی. اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو وہ یہ کام کر سکتی تھی، لیکن اس کی 100 مجبوریاں تھیں، لہذا انہوں نے کئی کشتیوں میں سوار ہونا پسند کیا، اور انہوں نے الیکشن کے لیے کوئی زور نہیں دیا. اور اسی طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا، 10,000 سیاسی قیدی اور جیلوں میں مار دھاڑ، شہریوں میں چار دیواری کا تحفظ پامال کیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے اس میں اب پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتی. جے یو آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مولانا صاحب ہوں یا مسلم لیگ نواز ہو، یہ سب کے سب ان کے کریڈٹ پہ بھی جائے گا. کل کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتے رہی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ برابر کے باقاعدہ طور پہ حصے دار رہے اور یہ سب کچھ کرتے رہے، اور میڈیا پہ جو اس دوران ظلم و ستم ہوا وہ بھی اس کے حصے دار ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب کون سے وزیر اعظم آتے ہیں، حفیظ شیخ صاحب، محمد میاں سومرو صاحب، یا پھر جنرل راحیل شریف صاحب. کیونکہ ابھی تک راجہ ریاض صاحب کی طرف سے تو کوئی ایسا نام شاید انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ چھوٹے صوبے سے ہوگا، پنجاب سے کوئی نہیں ہوگا. تو راحیل شریف صاحب تو پنجاب سے تعلق ہے ان کا، اور ہو سکتا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، اور وہ نام جو ہے وہ لسٹ میں ڈلوا دیا گیا ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ چوں چرا مت کریں، آپ نے 16 مہینے اقتدار کے مزے لوٹنے تھے، آپ کو مزے مل گئے ہیں اقتدار کے، اب اگلے فیصلے جو ہیں وہ ہم کریں گے، آپ صرف اس کی تائید کریں گے. تو یہ ہے. جبکہ دوسری جانب سب سے بڑا پلیئر عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، اس کو کچلنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اور اب امتحان ہے اعلیٰ عدلیہ کا کہ وہ کس طریقے سے جمہوریت کو، آئین کو، رول آف لا کو، اور جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے جو جمہوریت کو کیسے بچاتے ہیں. کیونکہ اب تک سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے پچھلے 2 مہینوں سے جو کچھ ہوا، 3 مہینوں سے، تو سپریم کورٹ نے بھی پسپائی اختیار کی ہے. سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر نہ صرف عمل درآمد کروا سکی، بلکہ مکمل طور پہ اعلیٰ عدلیہ کو مسلسل دھچکے لگتے رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.